نحمده ونصلي على رسوله الكريم محترم سامعین کرام، مسائل کے ترتیب اور سلسلے میں نماز جنازہ اور جنازے سے متعلق ضروری و اہم مسائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ کسی شخص کے انتقال کے بعد اس کے جنازے کو کندھا دینا، چاہے کوئی اپنا رشتہ دار ہو یا کوئی رشتہ دار نہ ہو، مسلمان کے جنازے کو کندھا دینا بھی باعث اجر و ثواب ہے اور فضیلت کا باعث ہے، اور اس میں کوئی طریقہ لازم یا واجب نہیں ہے کہ پہلے کون سے سائڈ کا کندھا دینا ہے، آگے یا پیچھے، یہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن اس میں بعض روایات سے ایک طریقہ ثابت ہے جو مسنون ہے، یعنی سنت ہے، کہ اگر کندھا دینے میں بھی اس طریقے پر عمل کیا جائے، جنازے کو کندھا دینے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنے کا بہت ہی بڑا اجر و ثواب جو ہے کندھا دینے والے کو ملتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی چاروں کندھوں کو، جنازے کے جو چار سائڈ ہوتے ہیں، چار پائے جنازے کی چارپائی کے، تو اس کے چاروں کونوں کو اگر کندھا دے، اور اس کا طریقہ یہ رکھے کہ شروعات پہلے میت کے دائیں جانب سے، سرہانہ جہاں پر ہوتا ہے، جس طرف سر ہوتا ہے، اس طرف کی رائٹ سائڈ جنازے کی کا چارپائی کے رائٹ سائڈ کو اپنے سیدھے کندھے پر، یعنی رائٹ سائڈ کے کندھے پر رکھے اور 10 قدم چلے، پھر اسی طریقے سے اسی سائڈ کے پچھلے حصے کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلے، یعنی پہلے سرہانے کی جانب کا رائٹ سائڈ کا حصہ اپنے رائٹ کندھے پر، سیدھے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلنا، پھر اسی سائڈ کا پچھلے حصے کو اپنے سیدھے کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلنا، پھر آگے سرہانے کے جانب کے بائیں والے کونے کو، یعنی لیفٹ کونے کو اپنے لیفٹ کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلنا، اور پھر اس کے پیچھے والے کونے کو لیفٹ کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلنا۔ یہ طریقہ اگرچہ لازم یا واجب نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اسی طریقے سے کندھا دیں گے تو ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا، لیکن اگر آسانی کے ساتھ یہ طریقہ اپنایا جا سکتا، بعض مرتبہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد ہوتی ہے اور جو ہے بہت جلدی لوگ کندھا بدلتے ہیں، تو چاروں کندھوں کو کندھا دینے کا موقع میسر نہیں آتا، لیکن اگر آسانی کے ساتھ آدمی اس طریقے کو اپنا سکتا ہو اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بتائی ہوئی سنت پر عمل کرے، تو اس کے اندر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے کہ پہلے سرہانے کی جانب کا سیدھا حصہ سیدھے کندھے پر، پھر اسی جانب کے پاؤں کا سیدھا حصہ سیدھے کندھے پر، پھر آگے بائیں جانب کا جو ہے بایاں حصہ بائیں کندھے پر، اور اسی کی پچھلی جانب کا بایاں حصہ بائیں کندھے پر، 10 قدم۔ یہ سنت سے اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب جنازے کو گھر سے مسجد تک یا مسجد سے قبرستان تک لے کر جائیں، تو جو لوگ پیچھے چلنے والے ہیں وہ ذکر کرتے ہوئے چلیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا، یا اسی طریقے سے کوئی دوسرا بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ذکر ہے یہ ذکر جہری نہیں ہونا چاہیے، یعنی زور زور سے آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، خلاف مسنون ہے، اور بہت ساری احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کے پیچھے چلتے تھے تو آپ ذکر کرتے ہوئے چلتے تھے، لیکن آہستہ سے، آواز نہیں آتی تھی۔ تو کوئی بھی ذکر ہو، چاہے کلمہ طیبہ ہو، اسے زور زور سے کہنا یہ مکروہ ہے اور خلاف سنت ہے۔ جب جنازے کے ساتھ آدمی چلے تو دل ہی دل میں آہستہ سے ذکر کرتے ہوئے چلے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ باقی مسائل انشاءاللہ پھر بیان کیے جائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔